اندھیری رات کا راز۔ رات غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے کوئی اندیکھا خوف دیواروں کے بیچ سانس لے رہا ہو۔ عائشہ اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر سنسان گلی کو دیکھ رہی تھی۔ مدھم پیلی روشنی آدھی دھندلی اور کانپنے لگی ہوئی تھی۔ اسے راتیں کبھی پسند نہیں تھی، کیونکہ راتیں ہمیشہ کوئی راز ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اچانک سامنے والے گھر کے دروازے پر ایک ہلکی سی آواز ہوئی۔ عائشہ چونک گئی، آہستہ سے پردے کے پیچھے ہوئی اور جھانک کر دیکھا۔ ایک سیاہ کپڑوں میں ملبوس شخص دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا انداز عجیب تھا، جیسے وہ کسی جلدی اور گھبراہٹ میں ہو۔ دروازہ بند ہوا اور گلی خاموش ہو گئی، مگر اب وہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ایک دھیمی سی چیخ سنائی دی۔ عائشہ بدن زور سے دھڑکا، اس نے سانس روک لی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ چند منٹ بعد وہی شخص باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ اس نے قدم بڑھایا اور تیزی سے گلی سے نکل گیا۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پردہ بند کر خود کو بار یہی کہنے لگی کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ سچ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اگلی ہی صبح محلے میں شور مچ گیا۔ حارث صاحب لاپتہ ہیں۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا اور اندر سامان بکھرا ہوا تھا۔ پولیس آئی، سوالات ہوئے، مگر کوئی واضح جواب نہ ملا۔ عائشہ سب کچھ دیکھتی رہی مگر خاموش رہی۔ اس کے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ سچ بتانا چاہتی تھی مگر خوف اسے روک رہا تھا۔ اسی رات اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ جب اس نے باہر دیکھا تو گلی کے کونے پر وہی سیاہ لباس میں شخص کھڑا تھا اور اس کی نظریں سیدھی عائشہ کی کھڑکی پر تھیں۔ عائشہ کا جسم سن ہو گیا۔ اگلے دن دروازے کے نیچے ایک کاغذ آیا۔ اس پر لکھا تھا، جو دیکھا ہے بھول جاؤ ورنہ اگلی باری تمہاری ہوگی۔ اب یہ صرف خوف نہیں تھا، یہ ایک واضح دھمکی تھی۔ کئی گھنٹوں کی بے چینی کے بعد عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی۔ وہ پولیس کے پاس گئی اور سب کچھ بتا دیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی اور معلوم ہوا کہ وہ شخص فہد تھا، جو حارث صاحب کا جاننے والا تھا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اسی رات جب عائشہ سو رہی تھی، کھڑکی آہستہ سے کھلی اور فہد عائشہ کی آنکھ کھلی تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی، اس نے دھمکی مگر خوفناک انداز میں کہا۔ عائشہ کے دل میں خوف ضرور تھا مگر اس بار وہ خاموش نہیں رہی۔ اس نے چیخ ماری اور چند لمحوں میں پولیس اندر داخل ہوئی۔ فہد پکڑا گیا۔ سب کو لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، مگر عائشہ کے دل میں ایک سوال باقی تھا۔ حارث صاحب کی لاش نہیں ملی تھی۔ یہ بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ حارث صاحب کے گھر سے ہلکی سی روشنی تھی۔ خوف کے باوجود وہ اندر تھا۔ حارث صاحب زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، کمزور مگر زندہ۔ عائشہ کے آنسو بہنے لگے۔ وہ انہیں آزاد کرنے لگی کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی۔ وہ پولیس افسر تھا جس پر عائشہ نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ اس نے سچ بتایا کہ فہد تو صرف مہرہ تھا۔ عائشہ کو احساس ہوا کہ خطرہ کبھی کبھی وہاں سے آتا ہے جہاں ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ افسر نے بندوق نکالی مگر عائشہ نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے مارا۔ موقع ملتے ہی حارث صاحب کو چھڑایا اور عائشہ نے اپنی مدد کی۔ کچھ دن بعد سب بدل گیا۔ عائشہ اب خاموش لڑکی نہیں تھی، ایک مثال بن چکی تھی۔ ایک شام وہ اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی۔ ڈر ہمیشہ رہے گا مگر ہمت اس سے بڑی ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے چاہیے مگر یہی وہ راستہ ہے جو اندھیروں کو ختم کرتا ہے۔ ہمت اور روشنی وہ ہر خوف سے بھاری ہو جاتی ہے۔